ایک ایسا عنوان ہمارے سامنے آیا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کبھی خاک کربلا کی نیلامی کا کوئی تصور، یعنی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نیلامی، یعنی بولی لگائی گئی. اس کو آپ تصور کریں، بولی لگائی گئی امام حسین علیہ السلام کے خاک کربلا کی. ساری خاکیں بڑی پاک ہیں، خاک مدینہ پاک ہیں، خاک مکہ پاک ہے، خاک نجف، خاک سامرہ، خاک کاظمین، خاک بقیع، خاک نجف. بہرحال مگر ان سب میں خاک کربلا کا ایک الگ اپنا حصہ ہے اور ایک الگ مقام ہے، عظمت ہے. کیونکہ بہرحال ایک لفظ ابھی آپ لوگوں نے استعمال کیا، اس کو خاک کربلا کو خاک شفا کہتے ہیں. یہ خود ایک اشارہ ہے کہ ہر خاک خاک شفا نہیں ہے. خاک کربلا خاک شفا ہے. ہم سجدگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تسبیح کے طور پر استعمال کرتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں اس کو، اور بڑی مقدس اس خاک کو ہم خاک سمجھتے ہیں. مگر جس طرح کا ہمارے سامنے یہ واقعہ آیا ہے، یہ واقعاً افسوسناک ہے. دیکھیے مراجع کرام کی جانب سے فقہی طور پر بہت سے استدلالات کیے جائیں گے، آئیں گے، بہت سے بیانات آپ کو اور بھی لوگوں کے ملیں گے. علماء بیانات دے رہے ہیں، ذاکرین بیانات دے رہے ہیں، خطبہ بیانات دے رہے ہیں، اور بھی بیانات آئیں گے. اب اس کو ایک جنبہ فقہی کے طور پر پیش کریں گے کہ بھئی فقہی طور پر بتائیے کیا کیا جائے. یہ کہیں گے کہ بھئی اگر خرید و فروخت ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وہ بھی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے، وہ خریدنا بیچنا نہیں ہے بلکہ ہدیے کے طور پر دیا جاتا ہے، اور ہدیے کے طور پر لیا بھی جاتا ہے، ہدیہ کہا جاتا ہے. اور اگر خریدنا بیچنا وہاں پر ایک تصور ہو رہا ہے تو وہ ایک جس کو کہہ سکتے ہیں دوسرے عنوان سے ہو سکتا ہے. مگر کہیں آپ نے تعجب ہوتا ہے میں بعض چیزوں میں آگا، کہیں آپ نے سنا ہے کہ خاک مکہ، خاک خانہ کعبہ نیلام ہوئی ہو، نیلام ہونے کا خاک مدینہ، خاک گنبد خضرا نیلام ہوئی ہو؟ اللہ اکبر، اللہ. عام مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا، لیکن تعجب ہے. اور پھر وہ لوگ اس میں شریک ہیں جو اہل منبر ہیں، ذاکر اہل بیت ہیں، اور وہاں علماء تشریف فرما تھے. انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں شاید وہ یہ سمجھے کہ اب ہو رہا ہے تو ہونے دیجیے. اب اگر جو اس کے خلاف اتنی باتیں ہو رہی ہے، احتجاج ہو رہا ہے ہندوستان، پاکستان میں، اور ابھی میں آپ سے عرض کر دوں آغا سیستانی کے وکیل خاص سید مرتضیٰ کشمیری کا سوال کرنے والا تھا قبلہ سے کہ اس میں مراجع کرام نے جو ہے کیا ایکشن لیا؟ آئے گا، ایکشن آئے گا، مگر ابھی ان کے دفتر سے ایک بیانیہ آ گیا ہے کہ اس پروگرام کا ہمارے دفتر سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ انہوں نے ہم سے اجازت لی اس پروگرام کی، نہ ہم سے پرمیشن مانگی، نہ ہم کو انوالو کیا، ہم نے پوچھا بھی نہیں، ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس پروگرام کا. کم سے کم مراجع کرام سے پہلے بات چیت کرتے، دفاتر سے پوچھتے ایسا پروگرام آرگنائز کرنے کے لیے. ماڈرن اسلام، ماڈرن شیعت کے ذیل میں آپ کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ ماڈرن تشیع ہے، شیعت ہے؟ ماڈرن تشیع اسے کہتے ہیں، ماڈرن شیعت اسے کہتے ہیں. آپ بدنام کر رہے ہیں شیعت کو، آپ سبب بن رہے ہیں، ننگ ہماری بے عزتی کا سبب بن رہے ہیں. آج ساری دنیا میں تف تف ہو رہی ہے، بے شک لوگ تھوک رہے ہیں. ہونا بھی چاہیے، اس سے حق پرستی. آپ نے جو کچھ بھی کیا پہلے تو اس پر نادم ہونا چاہیے، ان کو شرمندہ ہونا چاہیے جو کچھ ہوا ہے. دیکھیے اگر ایک اچھے کاسٹ کے لیے بھی آپ یہ کام کر رہے تھے تو آپ کے اچھی نیت، اچھے کاسٹ کو دیکھتے ہوئے اگر ہم غض نظر بھی کریں تو کیا ہم خاک کربلا کی نیلامی کو برداشت کر لیں گے؟ بالکل ہرگز کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا لہو مبارک جو ہے اس میں رہتا. قبلہ میں آپ لوگوں کے اس جذبات کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، مگر میں آپ سے کہوں صرف خاک کربلا نیلام نہیں ہوئی ہے، اور بھی چیزیں نیلام ہوئی ہے. جی اصل بات تو یہ، اور بھی تبرکات نیلام ہوئے ہیں. امام حسین کی قبر پہ جو کپڑا اڑایا جاتا ہے وہ بھی نیلام کیا گیا ہے، باضابطہ بولی لگائی گئی، بولی لگائی گئی، اور بھی چیزیں نیلام. تو